کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ رب جس کی رضا کے لیے تو اگر اپنے بال چھپائے تو وہ رب تمہیں جنت میں اپنے نور کے سائے میں رکھے گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پروٹیکشن ہے، ایک آئیڈینٹی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ when the verse of hijab was revealed، لیکن یاد رکھو زمانہ بدل سکتا ہے لیکن شریعت کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ شریعت نے جو حکم دیا تو دیا، اینڈ وہ مرنے کے دم تک ہے، مرنے کے دم تک کیا قیامت تک ہے۔ ایک عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مرتبہ، وہ عزت دی ہیں جو مردوں کو نہیں دی ہیں۔ ایک عورت کو محفوظ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پردے کا حکم دیا تاکہ دنیا کی بد نظری، دنیا کی فحش نظری سے یہ بچ جائے۔ اینڈ بنا پردے کی عورت نہیں رہتی، کیونکہ پردہ لازم ہے، چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے آپ کو دنیا کی ساری عیش و عشرت کیوں نہ چھوڑنی پڑے، آپ کو پردہ کرنا ہے۔ آپ کو پردے کے بنا اس دنیا میں نہیں گھومنا ہے۔ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اگر آپ واقعی میں اس اللہ کی بندی ہو، تو تمہیں پردے کے بنا چین نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں ہمیشہ، آپ جہاں بھی جاؤ، پردہ ساتھ ہو۔ بنا پردے کا آپ نہیں نکلنی چاہیے اپنے گھر سے۔ تم بے حجاب، بے پردہ نہیں رہ سکتی۔ It's not your choice، بلکہ it's the command from اللہ سبحانہ وتعالیٰ، it's an obligation from اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کو آپ ٹھکرا نہیں سکتے، اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اس کو نظر انداز کرو گے بٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آرڈر آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو تمہیں کرنا ہے۔ نہیں کرو گے تو اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک عورت کے لیے حجاب عزت، حیا اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اسے اپنی مرضی مت سمجھو، ایسی سوچ مت رکھو کہ جسے مرضی ہو پہنے، جسے مرضی ہو نہ پہنے۔ نہیں، حجاب کا کنسپٹ قرآن میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر ماڈسٹی اور کورنگ کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ٹیل یور وائفز، وبناتک اینڈ یور ڈاٹرز، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کرے، حجاب کیا کرے، پردہ کیا کرے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پروٹیکشن ہے، ایک آئیڈینٹی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ when the verse of hijab was revealed، جب یہ آیت نازل ہوئی تو the women of Ansar tore their shawls، جو خواتین تھیں انہوں نے اپنے شالز کو، اپنے چادروں کو اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ یہ نہ کہا کہ ہم کیوں کریں، اس آرڈر کو ٹھکرایا نہیں، اس آرڈر کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ آرڈر آیا تو ان کی زبان پر بس یہ لفظ آئے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، we hear and we obey، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کی، ہم نے اطاعت کی۔ They immediately tore their shawls and covered themselves، فوراً انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہی ہے ایک مومن عورت کا جذبہ، اللہ کے حکم پر سر تسلیم جھکا دینا۔ اسی لیے میری بہنوں، حجاب صرف ایک کپڑا نہیں ہے، یہ تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، تمہارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ عورت کو قید نہیں رکھتا، بلکہ دنیا کی غلاظت سے اس کو بچاتا ہے، دنیا کی بے حیائی سے اس کو بچاتا ہے، دنیا کی بد نظری سے اس کو بچاتا ہے۔ ایک بار سوچو، جس رب نے تجھے بنایا، تیری سانسوں کو ترتیب دی، اس رب کے فرمان کو تم نظر انداز کر رہی ہو، ٹھکرا رہی ہو، اور دنیا کو اپنے زلفوں سے اٹریکٹ کر رہی ہو۔ لیکن یاد رکھو میری بہنوں، وہ جو تیری زلفوں کو دیکھ کر مسکرانے والا ہے نا، وہ ایک دن تمہیں بھول جائیں گے، وہ تمہیں کبھی کچھ کام نہ آئیں گے۔ کیوں اللہ کو ناراض کر کے تم ان کو خوش کر رہی ہو؟ تم اٹریکٹو ہو، تم خوبصورت ہو، تو اللہ نے بنایا نا، تو اس کی حفاظت کرو۔ کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ رب جس کی رضا کے لیے تو اگر اپنے بال چھپائے تو وہ رب تمہیں جنت میں اپنے نور کے سائے میں رکھے گا۔
دنیا کو کیا کرنا؟ دنیا تو کہے گی کہ تم پرانی سوچ کی ہو. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا. چادریں لیتے تھے لوگ, اپنا چہرہ تک بند کرتے تھے, اپنے آنکھ تک بند کرتے تھے. لیکن آج تو ماڈرنائزیشن ہے, آج تو سب فیشن کرتے ہیں, آج تو یہ ضروری ہے کیونکہ سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے, زمانے کے ساتھ چلنا ہے. لیکن یاد رکھو زمانہ بدل سکتا ہے لیکن شریعت کے فیصلے کبھی نہیں بدل. شریعت نے جو حکم دیا تو دیا, اینڈ وہ مرنے کے دم تک ہے. مرنے کے دم تک کیا, قیامت تک ہے, قیامت تک لاگو رہیں گے. تمہیں پردے کا حکم آیا, تمہیں کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. چاہے تمہیں کوئی دنیا کا کوئی بھی حکم دے کہ تم مت کرو, تمہیں یہ بات نہیں مانی کیونکہ تمہیں وہ اللہ حکم دے رہا ہے. اس اللہ نے تمہیں قرآن میں دیا ہے حکم. ابھی تمہیں مشکل لگے گا اس پر عمل کرنا, ایک بھی بال کھلا نہ رکھنا, لیکن وقت آئے گا جب تیرے صبر کا مذاق اڑانے والے تجھ پر رشک کریں گے. جب تمہیں اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ جا میری بندی, جنت تیرے لیے بنائی گئی, جا جنت میں جا, پھر لوگ تم پر رشک کریں گے. لوگوں کو تب پتہ چلے گا کہ پردہ کتنا ضروری, یہ پردہ کیوں کرتی تھی. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات, اس پردے کو فیشن مت بناؤ, اس پردے کو ٹرینڈ مت بناؤ. آج کی حالت دیکھو, آج بدقسمتی سے انفارچونیٹلی آج کے دور میں حجاب کو بھی ایک فیشن بنایا گیا ہے. لوگ اسے اللہ کے حکم کے طور پر نہیں بلکہ ایک سٹائل سٹیٹمنٹ کے طور پر پہن رہے ہیں. چہرہ چھپانے کے بجائے وہ حجاب کو اس انداز میں اوڑھتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں ان پر اور زیادہ جم جاتی ہیں. اور ایسا حجاب جو توجہ کھینچ لے, جو خوشبو, میک اپ اور سٹائل سے بھرا ہوا ہو, اس حجاب کا کیا فائدہ, اس پردے کا کیا فائدہ. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نیت. تمہاری نیت اگر یہ ہو کہ مجھے اس رب کی رضا کے لیے پہننا ہے, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تو مجھے اس کا حکم ماننا ہے, مجھے دنیا کو راضی نہیں کرنا ہے. لیکن اگر تم نے یہ نیت رکھی کہ میں اچھا حجاب, میں اچھا پردہ کروں گی تاکہ لوگ اور زیادہ اٹریکٹ ہو جائیں, لوگ کہیں کہ اس نے کیسا حجاب کیا, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا حجاب پہننے. پھر تم ویسے ہی ٹھیک ہو بے حجاب. یاد رکھو میری بہنوں, حجاب صرف سر پر اوڑھنے والی چادر نہیں ہے, یہ دل پر اوڑھنے والے اطاعت ہیں. جب تک نیت اللہ کے لیے نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی چادر ایمان نہیں بن سکتی. لہذا اپنا حجاب ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں نہیں تمہارے ایمان کو دیکھیں. اور یاد رکھو جو حجاب اللہ کے لیے ہوگا وہی تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے گا.